تاکہ وہ علمیہ رفڑ نہ مار دے معاذ اللہ. پہنیاں تسبیحاں ہوئیں تیرے والے. ہاں جی کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں بات کو. الفاظ کو نہیں بدلتے، ویسے رہنے دیا کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اسے محفوظ رکھتے پھریے، اس کے الفاظ کو دیکھیے تو صحیح ہم اس کے ساتھ کرتے کیا ہیں. کرتے یہ ہیں کہ اس نے کہا تھا تسبیح کے معنی کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش سے سرگرداں رہنا، اور انہوں نے اس کے بعد وہ بدھوں کے ہاں سے عیسائیوں کے واسطے سے ایک تاگے میں پروئے ہوئے دانے وہ لیے اور قوم کو اس میں لبھا دیا کہ خدا نے تسبیح کا حکم دیا ہے، بیٹھو اور تسبیحاں پھیرتے رہو. تم سبح للہ کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ اہل کتاب میں سے جنہوں نے اعلانیہ سرکشی اختیار کی، یہاں کفر کے معنی سرکشی ہو جائے گا، اختیار کی، ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. یہ آ گیا حشر کا لفظ پہلے ہی میدان جنگ کے اندر، پہلے ہی جب یہ جمع ہوں گے اور ان کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو ان کے شہروں سے نکال دیا جائے گا، ان کی بستیوں سے نکال دیا جائے گا. یہ ہے وہ حشر جو یہاں ہوتی ہے برپا. تو وہاں سے ان کو نکال دی. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ. یہ سمجھتے یہ تھے کہ ہم نے جو اپنے قلعہ بنا رکھے ہیں، محفوظ دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا. کہا انہیں پتہ نہیں ہے کہ غلط روش زندگی کے جو نتائج آتے ہیں تباہ کن، تو وہ پھر دیواروں اور قلعوں کو نہیں دیکھا کرتے، وہ ان حفاظتی دیواروں کو پھاند کے بھی چلے جایا کرتے ہیں. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا. لفظ تو یہی ہے کہ اللہ ان کے اوپر پھر ان مقامات سے آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کر سکتے تھے. اللہ تو نہ کہیں آتا ہے نہ کہیں جاتا ہے. یہ کون آئے تھے؟ یہ حزب اللہ آئے تھے، خدا کی پارٹی جسے خدا نے خود اپنی جماعت، اپنا لشکر، اپنی پارٹی کہا ہے اس کو. تو جہاں جہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ خدا نے یہ کیا، اللہ آیا، اللہ نے یہ کہا، یہ اس کے قوانین کو نافذ کرنے والی جو جماعت تھی، یہ سب کچھ اس کے ہاتھوں سے ہوتا تھا. یہ جنگ ان کے ساتھ ہوئی، انہوں نے انہیں شکست دی، ان کے ہاتھوں سے وہ آگے گئے. اگلی آیت کے اندر یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ مومنین نے یہ کیا. لیکن آپ دیکھیے قرآن کریم یہاں کہا کہ خدا ان کے خلاف ان مقامات سے آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کرتے تھے. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. انسانوں کی دنیا کے اندر خدا جو اپنی رسپانسبلٹی، ذمہ داری پوری کرتا ہے، وہ ہمیشہ ان انسانوں کے ہاتھوں سے کراتا ہے، خود نہیں آتا، لیکن ان کو منسوب کرتا ہے اپنی طرف. وہ ٹھیک ہے، جنگ میں فتح ہوتی ہے تو کمانڈر ان چیف کی فتح ہوتی ہے یا کمانڈر کی فتح ہوتی ہے، فوج کی فتح ہوتی ہے. ایک ایک فرد کا نام نہیں وہاں لیا جاتا. تو ان مقامات سے خدا ان کی طرف آیا جن کا یہ سان گمان بھی نہیں کرتے تھے. وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ الرُّعْبَ. اور اصل شکست یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہارا رعب پیدا ہو گیا. اصل شکست یہ ہوتی ہے. میدان جنگ میں یہ پاورز بڑی بڑی آئیں بھی نہ، لیکن جتنی بھی چھوٹی چھوٹی زیر دست کمزور قومیں ہیں، ان کے دلوں میں ان کا رعب اتنا طاری ہو گیا ہے کہ الیکشن ہونے لگتا ہے امریکہ میں تو ہر ایک اپنی اپنی جگہ تھراتا ہے کہ پتہ نہیں نیا صدر جو آئے گا اس کی پالیسی کیا ہوگی. ارے 20,000 میل کے فاصلے پہ تمہارا اس سے واسطہ کیا؟ لیکن واسطہ تو بڑا ہوتا ہے. یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اصل فتح یہ ہے کہ اب ان کے دلوں میں تمہارا رعب طاری ہو گیا ہے، اس لیے یہ اس طرح سے نہیں کر سکیں گے. اور اگلی بات ہے
یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، کہا کہ شکست کی انتہا یہ ہے، ذلت کی انتہا یہ ہے کہ تم نے تو جو کچھ ان کے ساتھ مدافعت میں جنگ میں کرنا تھا، یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے عزیزان ایمان کسی قوم کا کہ وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرے۔ دشمن نے تو ویران کرنا ہی تھا۔ اب یہاں جو وہ کہا تھا نا کہ اللہ ان کے اوپر ایسے مقامات سے آیا کہ ان کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، تو یہاں ہے اید المومنین، یہ مومنین کے ہاتھوں سے ہوا، لیکن کہا یہ کہ ان سے زیادہ چیز جو باعث ذلت تھی، حقیقی شکست یہ تھی کہ یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کر رہے تھے۔ سوچتے جائیے عزیزان من کہ کتنے ابدی حقائق ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ کسی قوم کی انتہائی شکست اور ذلت یہ ہے کہ وہ قوم اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ویران کرنے لگ جائے، اور اسی لیے کہا کہ فاعتبروا یا اولی الالباب، بات اے صاحبان عقل و بصیرت، اسے یہودیوں اور صدر اول کے مسلمانوں کا تصادم نہ سمجھیے، اس میں بڑی دور کی باتیں ہم کہہ رہے ہیں۔ کیا بات ہے یہ عبر کا فاعتبروا، جسے عبرت ہمارے ہاں کہتے ہیں، وہ تو الفاظ عربوں کے لائے جائیں کہ یہ پل کے لیے لفظ آتا ہے کہ در حقیقت یہ بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ادھر سے وہاں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ کیا بات ہے سر، یہ اس زمانے کی جنگ کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پل ہے تاریخ کا کہ جو ادھر سے ادھر پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں فاعتبروا یا اولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت کے لیے کہا گیا ہے۔ اور کہا یہ گیا ہے کہ جب کوئی قوم اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑنا شروع کر دو تو سمجھ لیجئے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ پھر وہ دنیا میں جہاں بھی جائے گی ذلیل و خوار ہو جائے گی، جس قوم نے اپنے گھر کو اپنے ہاتھوں سے ویران کرنا شروع کر دیا۔ گھروں کی ویرانی اینٹوں اور پتھروں کو برباد کرنا نہیں ہوتا عزیزان، گھروں کی ویرانیاں تو آپ جانتے ہیں کہ جب ایک قوم اپنے گھر کو ویران کرنے لگ جائے تو اس گھر کو پھر کون آباد کر سکتا ہے سر؟ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور اگر یہ بات طے نہ ہوتی کہ ان کو صرف یہاں سے نکال ہی دینا ہے تو پھر تو ان کے اوپر اس قسم کی تباہی آتی تھی، ان کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن یہاں یہی مناسب سمجھا گیا کہ اس آخری سزا تک بات نہ پہنچنے پائے، یہ یہاں سے چلے ہی جائیں تو اچھا ہے، تاکہ بعد میں یہ نظام امن سے تو رہ سکے۔ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العذاب، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ قرآن کریم میں جہاں اللہ اور رسول کا اکٹھا ذکر آتا ہے اس کے معنی نظام خداوندی ہوتا ہے۔ یہاں جو کہا ہے کہ انہوں نے بہت ستایا، تنگ کیا، مخالفت کی اللہ کی، اللہ کو تو نہ کوئی ستا سکتا ہے نہ تنگ کر سکتا ہے۔ کسے ستایا تھا انہوں نے، کسے تنگ کیا تھا، کس کی مخالفت کی تھی؟ یہ اللہ اور رسول کا جو ذکر آیا کس کی تھی؟ کس نے مخالفت کا جواب دیا؟ کون مدافعت میں میدان جنگ میں گیا؟ یہی نظام۔ پھر یہ جو نظام خدا کے احکام کے مطابق جو کچھ کرتا ہے خدا اسے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے، اور یہ بڑی چیز ہے، حقیقت میں بڑی باعث فخر چیز ہے کہ ان کے کارناموں کو خدا یہ کہے کہ یہ تم نہیں تیر چلا رہے تھے، ہم چلا رہے تھے۔ کیا بات ہے اس مقام کی! ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین۔ جنگ کا میدان تھا، اس کے لیے تو پھر جو بھی اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے وہ کی جاتی ہے، اور وہ کی گئی تھی۔ پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے ہاں کی یہ کھجوریں، ان کے درخت، یہی زیادہ متاع ہوتی تھی، اسی کے سہارے کے اوپر یہ قومیں جو تھیں وہاں معاشی طور پر آگے ہوتی تھی۔ تو پہلی چیز یہ تھی کہ ان کے درختوں کو کچھ کاٹنا پڑا،
بعض کو کاٹنا پڑا، بعض کو اسی طرح سے رہنے دیا۔